حضرت آدم علیہ السلام 200 برس تک اپنی توبہ کی فکر و غم میں رہے اور گریہ زاری کرتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اپنے سر زانوں پر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت آدم کی گریہ زاری دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد پہنچائی۔ پروردگار عالم نے فرمایا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیری تضرع و زاری پر رحم کیا، تیری تقدیر سے درگزر کیا۔ طبرانی حاکم نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سے روایت نقل کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا، پھر عطاب الہی نازل ہوا تو توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اپنا سر عرش عظیم کی طرف اٹھایا تو وہاں لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ معلوم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بڑے درجے والا ہوگا جس کا نام خدا کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس لیے عرض کیا، اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یا الہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا۔ پروردگار نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہیں۔ اور بطرانی نے معجم اوسط میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام توبہ کے وقت کعبہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ توبہ قبول ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں آئے اور بی بی حوا بھی جدہ سے عرفات پہنچی۔ دونوں کی توبہ قبول ہوئی۔ گناہ کی وجہ اور رنج و غم و آہذاری کی وجہ سے رنگ سیاہ ہو گئے، ایک دوسرے کی پہچان نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا، اس لیے میدان کا نام عرفات مشہور ہوا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانوروں، اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے ہو گئے، جیسا کہ گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے جو جنگلات میں رہتے ہیں۔ خطا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ بدن کا سفید ہو گیا، پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے بدن صحیح ہو گیا، پھر 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن صحیح ہو گیا۔ پھر ہر ماہ یہ 3 روزے ان پر اور ان کی اولاد پر فرض ہو گئے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وسواس کو دور کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا، الہی یہاں کوئی تسبیح تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا اور نہ کوئی عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں جبرائیل نے اپنا پر مارا، 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی۔ اس بنیاد کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا، ایک ایک پتھر 10 آدمی بھی نہ اٹھا سکے۔ یہ پتھر ان پہاڑوں سے لائے گئے تھے، کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہیرا۔ اس بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا گیا تاکہ اس کے گرد آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد طواف کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہو گئی، پھر اطمینان ہو گیا، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے۔ بی بی حوا کے حمل سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ لڑکی جو پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی جس کا نام اقلیمہ بتایا ہے، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ پھر آدم نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ اقلیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا اور قابیل چونکہ باحق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔
اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نہ منظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا، اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور آپ پڑھیے ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کی خبر۔ جب قربانی کی انہوں نے تو پس ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی، تو اس نے کہا میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ سورہ مائدہ رکوع نمبر 5۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، پھر قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی ناش کے چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ ناش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ اس لیے قابیل حیران تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک دوسرے کو مارا، پھر زمین کرید کر کھڑا بنایا، پھر اس میں سے اس مردے کو رکھا اور وہ مٹی اس مردے کوے پر ڈال کر ناش چھپا دی۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی۔ روایت ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی اور خود بسبب ضعف کے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے واسطے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت حوا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئیں اور حضرت آدم کے قریب ہونے لگیں، تو آدم نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اسرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے غسل کے واسطے خوشبو مرکب کی خوشبوؤں میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے اور آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور حنوط مل کر بہشت کا کفن پہنایا، چونکہ ان کی اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جس کو وہنا کہتے ہیں۔ وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ کے اور خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھائیں، منا کی مسجد خیف میں دفن کیے اور آپ کی قبر مبارک بغلی بنائی تھی۔ قبلے کی طرف سے آپ کو قبر میں اتارا تھا اور آپ کی قبر مبارک اوپر سے کوہان اونٹ کی شکل پر بنائی تھی۔